صحیح ہے جب اس طرح کی رسولوں کی بستی والوں کی آپس میں باتیں ہو رہی، پیغمبر رسول دعوت دے رہے، بستی والے جھٹلا رہے، یہ معاملات آپس میں ہو رہے، اتنے میں دور دراز بستی کے اینڈ سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جاء رجل جاء من اقصى المدينة رجل يسعى، بستی کے دور دراز اینڈ سے آخر سے ایک آدمی بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آتا ہے ان رسولوں کے پاس، ان بستی والوں کے پاس آ کر کے بستی والوں سے کیا کہتا ہے؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور رکو اور ٹھہرو، جھگڑا نہ کرو، ہاں بھیڑو نہیں آپس میں، میری بات تو سنو، ان پیغمبروں کو جھٹلاؤ بھی نہیں، تانے بھی نہیں دو، تکذیب بھی نہیں کرو، بلکہ کیا کرو؟ اتبعوا، ان پیغمبروں کی ان رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا اجرا وهم مهتدون، اور تم ان پیغمبروں کی ان رسولوں کی اتباع کرو جو تبلیغ پر تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں، اس تبلیغ پر تم سے کسی قسم کی اجرت لینے کے طلبگار بھی نہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ بھی ہیں یہ سچے ہیں، یہ ہدایت یافتہ، اپنی طرف سے آئے ہوئے بھی نہیں، باتیں بھی ان کی نہیں، پیغام بھی ان کا نہیں، ہیں بھی سچے، پیغام بھی سچا، تبلیغ بھی سچی، طریقہ بھی سچا، کہ ہیں جو سچے لوگ اپنی طرف سے آئے بھی نہیں، بھیجے ہوئے ہیں، بھیجے گئے تو آئے، اپنی طرف سے آئے بھی نہیں، ان کی بات مان لو۔ اچھا پھر بندہ سوچتا ہے کہ جب بندہ خود ہمیں یہ تبلیغ کر رہا ہے، یہ دعوت دے رہا ہے، پہلے خود بھی اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ایسا ہے نہیں، بندہ سوچتا ہے نا کہ ہمیں تو دعوت دے رہا ہے کہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہے، یا ہمیں تو کہہ رہا ہے کہ ان کی باتیں مان لو، ان پر ایمان لے کے آ جاؤ، کیا خود بھی مومن ہے یا نہیں ہے؟ تو اپنے ایمان کی، اب تک تو ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنے ایمان کا بتاتے ہوئے پھر کیا کہتا ہے؟ پڑھیں نا، پھر پڑھیں نا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا، اگر جہاں تک معاملہ ہے میرے ایمان کا، میں تمہیں تو کہہ رہا ہوں کہ ان پر ایمان لاؤ، ان کی باتیں مانو، اگر تم یہ کہو کہ جی پہلے خود بتا تو خود بھی مومن یا مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو پھر میرے ایمان کا معاملہ یہ، مالی لا اعبد الذی فطرنی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میرے ایمان کا معاملہ یہ ہے، میری بات یہ ہے کہ میں اس خالق کی عبادت کیوں نہ کروں، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیدا مجھے بھی کیا، پیدا تمہیں بھی کیا، پوری کی پوری کائنات کو پیدا کیا، وَإِلَيْهِ، بولو نا، ترجعون، تم بھی لوٹ کر اسی کی طرف جاؤ گے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً،
کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کے اور خدا بنا لوں، بتوں کو خدا بنا لوں، لوگوں کو خدا بنا لوں، قبروں مزاروں کو خدا بنا لوں؟ نہیں نہیں، اگر میں ایسا کروں گا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا لوں تو پھر صورتحال معاملہ کیسا ہو سکتا ہے؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا لوں اور اس کے بدلے میں اللہ پھر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ لوگ اللہ کے اس نقصان سے مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے اور نہ ہی اللہ کے سامنے میری سفارش کر سکتے ہیں، سفارش کے لائق بھی نہیں۔ وَلَا يُنْقِذُونَ، اور ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ مجھے اس نقصان سے بچا سکیں۔ ہاں، اگر میں ایسا کروں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے میں لگ جاؤں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدے کرنے لگ جاؤں، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر ایسی صورتحال ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے عبادت کرنی شروع کر دوں، غیروں کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دوں، غیروں کی نظر نیازیں مانگنا شروع کر دوں تو پھر تو میں کھلی گمراہی میں، واضح گمراہی میں ہوں گا۔ اللہ کریم کو حاضر ناظر کر کے تمہارے سامنے آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں، انی آمنت بربکم، بولو نا، بربکم، ہاں آج میں تمہارے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ایمان لایا تمہارے رب پر، بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعوا، واضح طور پر میرا یہ اعلان سن لو، واضح طور پر میرا یہ اعلان سن لو۔ جب یہ صورتحال بنی تو پھر بستی والے ٹوٹ پڑے، کس پر؟ حبیب نجار پر۔ کس پر؟ حبیب نجار پر۔ حبیب نجار کو شہید کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بولتے نہیں، شہید کر دیا۔ ادھر انہوں نے تو شہید کیا، اللہ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا ادخل الجنہ، او حبیب نجار میرا بندہ ان لوگوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ان کے کردار کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ان کی باتوں کی وجہ سے غمگین نہ ہو، ادخل الجنہ، کہاں؟ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب اللہ کریم نے حبیب نجار کو جنت میں داخل کیا، جنتی بنا دیا، اس ٹائم بھی، اس وقت بھی اپنی قوم کی خیر خواہی اور بھلائی کی فکر لگی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قال یا لیت قومی یعلمون، اس وقت بھی فرما رہے کاش کہ میری قوم جان لے، کیا جان لے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یہ جان لے کہ میرے اللہ نے میری مغفرت بھی کر دی، وجعلنی من المکرمین، اور میرے اللہ نے مجھے باعزت لوگوں کے اندر بھی شامل فرما دیا، عزت دار لوگوں میں بھی شامل فرما دیا۔ سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ عزت کون دیتا ہے؟ عزتوں کا مالک کون؟ رزق کا مالک کون؟ ہاں، مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے پھر غیروں کی عبادت کی؟
پھر سجدہ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ عبادتیں کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ رزق و روزی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ دعائیں کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ جب سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی، سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب انہوں نے جھٹلایا، رسولوں کو بھی، حبیب نجار کو بھی شہید کر دیا، تو پھر اللہ کی نظر میں ان بستی والوں کا کیا مقام تھا؟ ان بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے نہیں بھیجے۔ کیا کیا اللہ کریم نے؟ دیکھیے قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ توجہ قرآن کی طرف، توجہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر، ہم نے اس قوم کے اوپر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، وما كنا منزلین۔ اللہ کریم فرماتے اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے اس جیسے لشکر اتارنے کی اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اللہ پھر ہمیں بتا تو صحیح کہ پھر ان لوگوں کا حشر کیا ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک زوردار، ایک ہی چنگھاڑ، ایک ہی آواز آئی، ایک ہی آواز اتنی کڑکدار تھی، اتنی سخت آواز تھی کہ اسی ٹائم سارے کے سارے مر گئے، مرے بھی ایسے کہ جیسے آگ کی راکھ ہو، حال سے بھی بے حال ہو۔